الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتصحرين. اما بعد، گزشتہ جمعہ کچھ ذکر کی تھی ان باتوں کا کہ جن کا تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہوئے اور اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اترنے والی رحمتوں اور برکات کی دعاؤں کا. وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، رسول کی شفاعت اترتی ہے اور فرشتوں کی طرف سے دعائے مغفرت اترتی ہے. اس میں سے تقریباً 15-16 چیزیں بیان کر دیں. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی روزے رکھے، چاہے فرضی ہو یا نفلی، اور اس روزے کا اہتمام کرنے کے لیے، اس روزے کا التزام کرنے کے لیے سحری میں باقاعدہ اٹھے سحری کھانے کے لیے اور اس روزے کے لیے سحری کھائے، تو اس سحری کو کھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بڑی رحمتیں اترتی ہیں. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ابن حبان کی صحیح روایت ہے. فرمایا: ان اللہ تعالی وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت اور برکات کی دعائیں بھیجتے ہیں. تو جو آدمی اپنے نافلات کے لیے یا فرضی روزوں کے لیے باقاعدہ اٹھ کر سحری کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے فرشتے اس پر رحمت اور برکات کے تسلسلات کو روانہ کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر موسلادھار رحمتوں کی بارش ہوتی ہے.
اسی طرح عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں اور صحیح الامام ابن حبان کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الصائم اذا اکل عنده صلت علیہ ملائکہ حتی یفرغوا. فرمایا جب روزے دار کے سامنے کچھ بھی کھایا پیا جائے اور وہ کھانے پینے سے اللہ کے لیے رکا رہے تو پھر جب تک وہ اس کھانے پینے سے رکا رہتا ہے اللہ کی غرض کے لیے اور اللہ کے لیے راضی رہتا ہے, اللہ کے لیے اپنے روزے کو بحال رکھتا ہے, تو اللہ کے فرشتے اس پر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور دعائے برکت بھیجتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صبر کر رہا ہے, اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے موافق اعمال صالحہ کر رہا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ڈھیر و ڈھیر برکات اور ثمرات کو نازل بھی فرما دیتا ہے. اسی طرح معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں سنن دارمی کی صحیح روایت ہے من قال حین یصبح اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم وثلاث آیات من آخر سورة الحشر وکل اللہ به 70,000 ملک یصلون علی حتی یمسی وإن قالها مساء فمثل ذلك حتی یصبح. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور پھر سورۃ الحشر کی اختتامی 3 آیتوں کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس پر 70,000 فرشتے مامور کر دیتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور اگر یہ شام کو پڑھے تو 70,000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں. تو یہ بڑے ہی زبردست قسم کے چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں کہ انسان اگر ان نسخوں پر عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بلند و بالا درجات کو پانے میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جناب ابراہیم حدیث کے راوی ہیں اور سنن دارمی کی روایت ہے, فرمایا اذا قرأ الرجل القرآن نہارا صلت علیہ الملائکہ حتی یمسی وإن قرأه لیلا صلت علیہ الملائکہ حتی یصبح. فرمایا اگر کوئی شخص دن کے وقت قرآن کریم کی تکمیل کر لیتا ہے تو شام تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں, اور اگر رات کو قرآن کریم کی تکمیل کرتا ہے تو صبح تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اس کے اوپر رحمتوں کی برسات کرتے رہتے ہیں. یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ زبردستی پورے 30 پاروں کو ایک دن میں کھینچا جائے اور جلدی جلدی بس جیسے تیسے کر کے پڑھ لیا جائے, یہ مراد نہیں. مراد یہ ہے کہ ایک انسان کا شیڈیول یہ ہے کہ اس نے اپنے اسکیجول میں یہ بات رکھی ہے کہ میں رات کو بھی تلاوت کروں گا اور میں دن کو بھی تلاوت کروں گا. پھر وہ اپنے اسکیجول کو مکمل کرتا ہے, جو اس کے لیے مقرر اس نے ترتیب بنا رکھی ہے اس ترتیب کو بروئے کار لاتا ہے. رات کو بھی تلاوت کرتا ہے, دن کو بھی تلاوت کرتا ہے. تو جو رات کو تلاوت کرتا ہے صبح تک اور جو صبح کو تلاوت کرتا ہے رات تک, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بیش بہا انعامات ارشاد فرما دیتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر فرشتوں کی موسلا دار بارشوں کو نازل کر دیتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اس کی قدر کرے اور اس کی کوشش کرے. یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں. چھوٹے چھوٹے کام ہیں, اگر ہم وہ چھوٹے چھوٹے کام کریں تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کے حقدار بن جائیں گے. کیسے؟ جناب سعد بن طریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اللہ المصنوعہ کے اندر روایت موجود ہے, فرمایا رحم اللہ المتسرولات قال البسوا السراویلات وخذوا بها نسائکم عند خروجہن. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی شرمگاہوں کو چھپا کے رکھتے ہیں اور نیچے کے کپڑوں کو باندھے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی رحمتوں کی بارشیں فرمائے. اور پھر فرمایا کہ خصوصاً وہ خواتین جو اپنے آپ کو حجاب میں ڈھانک کے چلتی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ان کے لیے بیش بہا رحمتوں کو نازل فرمائے۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ حجاب کا اہتمام کرے، جو لباس پہنے ایسا لباس پہنے کہ وہ لباس اس کی سطر کو ڈھانکنے والا ہو، اس کے عورات کو چھپانے والا ہو، اس کی شرمگاہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہو۔ تو جو شخص اپنی پردہ پوشی کا خیال کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کی برسات نازل فرما، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بہت زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح کتاب الشبہات کے اندر ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ امرأن اصلح من لسانی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر انتہائی رحمتوں کی برسات فرمائے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنی زبان سے قبیح الفاظ ادا نہیں کیے۔ آج کے دور میں قبیح الفاظ کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے انسان غصے میں گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ دوسری یہ ہے رواجن مروجن گالیاں زبان پہ چڑھی ہیں، بات ہی گالیوں کے ساتھ کرتے ہیں، دوستانہ ہی گالی گلوچ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تیسری نوعیت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو رواجن بات بےہودگیوں کی چلی ہے، ان بےہودگیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر جگہ تو بد زبانی نہیں کرتے مگر زبان کا خیال بھی نہیں کرتے، کبھی زبان لڑک جاتی ہے، پھسل جاتی ہے تو بے ادبی اور ناشائستہ الفاظ بھی اور ناشائستہ القابات بھی اپنی زبان سے جھڑ دیتے ہیں، جبکہ شریعت کیا کہتی ہے رحم اللہ امرأن اصلح من لسانی، اللہ تعالی اس پر خصوصی رحمتیں نازل کرے جس نے اپنی زبان کی اصلاح کی۔ تو جس نے اپنی زبان سے بدگوئی نہیں کری، زبان سے بد کلامی نہیں کری، زبان سے قبیح کلمات ادا نہیں کیے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم نازل کر، تو یقیناً وہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہونے والا بن جائے۔ یہ ہو گئی دوسری بات۔ تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب حسن، مسند الشہاب کے اندر ذکر کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ امرأن تکلم فغنم او سکت فسلم، اللہ تعالیٰ اس شخص پر انتہائی رحم فرمائے جو بات کرتا ہے تو بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور خاموش رہتا ہے تو گناہوں سے سالم رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو ڈھنکے کی بات کرتا ہے، بالفضول باتیں نہیں کرتا، خامخوائی کی چرب اللسانیت نہیں کرتا، مطلب کی بات کرتا ہے، فائدے کی بات کرتا ہے، حاصل حصول ہونے والے کلمات خیریہ کو اپنی زبانوں سے کہنے والا بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان کھول لی اب جو نکل رہا ہے، نہیں، با مقصد باتیں اپنی زبان سے کرتا ہے جس سے خود بھی فائدہ حاصل کرتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے، اور جب اپنی زبان کو بند رکھتا ہے تو گناہوں سے سالم ہو جاتا ہے، برائیوں سے سالم ہو جاتا ہے، بدگوئیوں سے سالم ہو جاتا ہے، غیبت اور بہتان ترازیوں سے سالم ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اپنی زبان کو بچانے والا اس طرح بنتا ہے کہ خود بھی گناہوں سے پاکیزہ اور منزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص پر رحمتوں کی برسات فرمائے۔ آج ہماری نوعیت کیا ہے، یا تو ہم صبر کرنے پہ آتے ہیں تو گونگے بن جاتے ہیں، اور پھر جب بولنے پہ آتے ہیں تو ساری بھڑاس نکال لیتے ہیں۔ یہی غلط ہے، آپ بولیے ضرور مگر وہ کلمات نہ کہیے جس سے آپ کے اجر میں فرق پڑے، جس سے آپ کے ایمان میں فرق پڑے، جس سے آپ کی صلاحیت میں فرق پڑے، آپ کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنی زبان سے تکلم بالخیر نہیں کر پاتے تو پھر اس وقت آپ کی زبان سے جتنی بھی آفتیں رکی ہوئی تھیں وہ سب کی سب دوبارہ جاری و ساری ہو جاتی ہیں۔ تو اس کام سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے تاکہ زبان سے کلمہ خیر نکلے اور زبان سے کوئی بدگوئی کی بات نہ نکلے۔ اب جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعن، اللہ تعالیٰ اس شخص پر خصوصی رحمتیں فرمائے جس نے عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے 4 رکعت سنتیں ادا کی، جس نے 4 رکعت سنتیں عصر سے پہلے ادا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر خصوصی رحم نازل کرے۔ اب نماز کے لیے تو آنا ہی ہے، 5 منٹ پہلے آ جائیے،
उन 5 मिनटों में 4 रकातें सुन्नतें पढ़ लीजिए। जब आप 4 रकातें सुन्नतें अदा करते हैं असर की नमाज से पहले, तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों में भी दाखिल हो जाते हैं, और यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे नबी की दुआए रहमत में भी दाखिल हो जाते हैं, और कामयाबी और कामरानी भी आपका और हमारा मुकद्दर बन जाती है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाया रहीम अल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैली फसल्ला व अयक़ज़ इम्रअतहु फ़इन अबत नफ़ह फ़ी वजहिहल माअ रहीम अल्लाहु इम्रअतन क़ामत मिनल लैली फसल्लत व अयक़ज़त ज़ौजहा फ़इन अबा नसहत फ़ी वजहिल माअ। फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स पर खुसूसी रहमतें फरमाए जो रात को बेदार होता है, तहज्जुद की नमाज को अदा करता है, उसके बाद अपनी अहलिया को भी जगाता है। अगर वो इनकार करती है तो आहिस्ता आहिस्ता पानी की हल्के हल्के छींटे अपनी अहलिया के चेहरे पे डालता है और उनको बेदार करवाता है। अल्लाह ताला इसी तरह उस औरत पे भी रहम करे जो रात को उठती है, तहज्जुद का एहतमाम करती है, फिर अपने खाविंद को उठाती है। अगर खाविंद उठने से इनकार करे तो हल्का हल्का पानी अपने खाविंद के चेहरे पे डाल के उन्हें उठाती है, उनके साथ उल्फत करती है और कहती है उठिए नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला ऐसी औरतों पर खुसूसी रहमत नाजिल फरमाते हैं। अब ऐसे हाजी साहब और हाजी साहिबा का क्या करना है जो खुद तो तहज्जुद गुजार हैं मगर उनका लाइफ पार्टनर जो है वो नमाज से ही दूर है। इस तहज्जुद का कोई फायदा नहीं। ये तहज्जुद जब फायदा देगी जब आप खुद अपने साथ साथ अपनी दीगर ड्यूटीज को भी अदा करेंगे। दीगर ड्यूटीज ये है कि आप अपनी ड्यूटी अदा करें, जो नहीं उठ रहा है उसे उठाइए, अगर वो फिर भी जिद करता है छोड़ दीजिए, लेकिन अपना हक तो अदा कीजिए, अल्लाह के यहाँ अपनी जिम्मेदारी तो अदा कीजिए। हमारे यहाँ होता यह है कि जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है वो दूसरे को उठाने की कोशिश करता है। अब सामने से जो रिएक्शन है वो बहुत अजीब व गरीब सा आता है और बहुत गैर मुनासिब बातें रिएक्शन नाइज्ड होती है। जब इस तरह का रिएक्शन होता है तो आदमी बददिल हो जाता है, या तो सख्ती पर उतर जाता है या फिर बददिली पे उतर जाता है। सख्ती पे उखड़ता है और आता है तो बदजबानी करता है, और जब बददिली पे आता है तो उठाना छोड़ देता है। ये दोनों ही बातें गलत है। होना क्या चाहिए, इंसान अपनी ड्यूटी को करता रहे, उठाता रहे, प्यारो मोहब्बत से दावत देता रहे। एक ना एक दिन इंशाअल्लाह इसकी दावत असर करेगी और एक ना एक दिन वो नमाज पढ़ेगा, तो जिस दिन सामने वाला नमाज पढ़ेगा उस दिन ये कामयाब और कामरान हो जाएगा। अब हम इसको आज के दौर पे थोड़ा सा रिज्यूम करते हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि एक आदमी तहज्जुद में नहीं उठता, चलिए वो उठता है फजर की नमाज के लिए। अब फजर की नमाज के लिए उठता है और उठ के मस्जिद में जाता है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज को जमात से अदा करने के लिए। अब नमाज को बाजमात पढ़ने के बाद जब वो घर आता है तो सूरज तुलू नहीं हुआ, अभी इशराक का वक्त नहीं हुआ, घर वाले सो रहे हैं। अब इसको जितनी भी नींद आए उससे पहले जरूरी है कि ये घर वालों को उठाए और कहे नमाज पढ़ लो, उनको नमाज पढ़वाए। नमाज पढ़वाने के बाद फिर जो दिल चाहे करे, लेकिन कम से कम उन्हें जहन्नम की आग से तो बचाए। ये ना करे कि खुद तो पहली सफ का नमाजी बन गया और घर वाले उठ नहीं रहे और ये कह रहे भाई मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, आपने अपनी कोशिशें करनी, आपने उसे जहन्नम की आग से बचाना है, आपने प्यार और मोहब्बत से दावत देनी है, आपने उसे बार बार उठाना है। वो बार बार इनकार करेगा, आपने बार बार उठाना है। क्यों इनकार करेगा? एक तरफ आप मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ शैतान मेहनत कर रहा है। वो आदमी इनकार नहीं कर रहा, उसके अंदर जो शैतान हुलूल कर गया है वो शैतान उसे उठने नहीं दे रहा, और वो शैतान उसके आड़े आ रहा है। तो आपने अपनी मेहनत करते रहना है ताकि उसकी जान शैतान से छूट जाए और वो नमाज पढ़ने का एहतमाम करे। लिहाजा घर वालों को भी नमाज के लिए उठाया करें, बच्चों को भी नमाज के लिए उठाया करें। आप नमाज के बाद जाएं और कहें कि यार मैंने तो 100 दफा उठाया है, आवाज देकर आया था, अब साहब उठते ही नहीं तो मैं क्या करूं। ये गलत बात है। क्या आप अपनी औलाद को, अपने घर वालों को जिंदा आग में जलता हुआ बर्दाश्त कर सकेंगे? यकीनन नहीं कर सकेंगे। तो फिर इससे बचने के लिए खुद भी नमाज की जमात के साथ एहतमाम फरमाएं और अपने घर वालों को भी नमाज के लिए उठाने की कोशिश करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स और ऐसी औरत पर दुआए रहमत की है जो अपने घर वालों को इबादत के लिए उठाता है और उठाने के बाद उनको अल्लाह के दीन की तरफ खींचता है। अल्लाह ताला की उस पर रहमतें नाजिल होती है। इसी तरह ज़ैद इब्न साबित
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابی داود کی صحیح روایت ہے، فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ فرب حامل فقہ الى من هو افقہ منہ ورب حامل فقہ لیس بفقیہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ فرمائے جس نے کوئی بھی حدیث سنی اور اسے یاد کر لیا، پھر اسے یاد کرنے کے بعد اسے آگے ڈائیورٹ کر دیا۔ بہت ساری حدیث کو بیان کرنے والے اپنے سے زیادہ جاننے والے سے حدیث بیان کرتے ہیں، اور بہت سے مسئلہ بیان کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود اس کو نہیں سمجھتے، مگر جس کو بیان کر رہے ہیں وہ اس کو سمجھ کر ان کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لہذا جب ہم کوئی قرآن کی بات سنتے ہیں، کوئی حدیث کی بات سنتے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنی توجہ کو لگانا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے۔ یہ یاد کرنا، اسے آگے پرموٹ کرنا، یہ قیامت کے دن چہروں کی تر و تازگی کا سبب بنے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر کا سبب بن جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے خیر کا سبب بنے گا جس شخص کے لیے جس نے اس کو سنا، یاد کیا اور آگے ڈائیورٹ کیا۔ لہذا یہ دین کی باتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو یہیں سنا، یہیں رکھا، یہیں چھوڑا اور چلے گئے، بلکہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کو جو سنا جائے اس کو یاد کیا جائے، اور یاد کرنے کے بعد اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کیا جائے، اور پھر اس کو آگے ڈائیورٹ کیا جائے۔ تو جتنا آپ اس کی ڈائیورشن کرتے ہیں، جتنا آپ اس کو آگے منتقل کرتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں، اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر عظیم جزیل ہوتا رہتا ہے، بلند و بالا ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور کامیابی اور کامرانی کا حصول ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جناب عبداللہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح الامام ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ فرب مبلغ او من سامع۔ صحیح الجامع کی بھی روایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، اندھیروں میں ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے چہروں کو روشنی سے تابناک فرما دے گا جو حدیث کو سنتے ہیں اور پھر اسے اسی طرح آگے پہنچاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین اس کام کی بدولت انہیں ایک ایمانی نور عطا فرما دے گا، جس ایمانی نور کے مطابق وہ کامیابی اور کامرانی کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے متعلق آپ کو علم دے دے، آپ کو تعلیم دے دے، تو آپ اس تعلیم کا صحیح استعمال کریں، تو جو شخص اس تعلیم کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے درجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں تسدید القوس کے اندر روایت موجود ہے، رحم اللہ رجلا تعلم فریضہ او فریضتین وعمل بہما او علمہما من یعمل بہما۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر انتہائی رحم کرے جس نے ایک فریضہ سیکھا یا دو فریضے سیکھے، ان پر عمل کیا، یا ان سے دو فریضے سکھائے، جس نے ان دونوں پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس علم کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بدولت اس پر خصوصی رحم فرماتا ہے۔ ہم سب کے اندر ایک عملی کوتاہی ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتے، انشاءاللہ عملی کوتاہی ہے۔ وہ کوتاہی یہ ہے کہ ہم جو سنتے ہیں اسے یہیں سے باہر نکال دیتے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ آپ جو کچھ بھی سنتے ہیں اگر آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سب پر اتنا رحم ہو کہ ہماری مشکلات حل ہو جائیں، تکلیفیں دور ہو جائیں، کامیابیاں اور کامرانیاں مل جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم درجہ بلندی کو پانے والے بن جائیں۔ مگر ہم لوگ سستی کرتے ہیں، ہم جان بوجھ کے ان چیزوں پر عمل کو چھوڑ دیتے ہیں جن کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے لیے اپنے اندر سستیوں کو ختم کریں، اعمال صالحہ کو کرنا شروع کریں تاکہ کامیابی اور کامرانی ملے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک عقدہ بیان کیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا رحم اللہ رجلا
سمحن اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى. اللہ تعالیٰ اس شخص پر انتہائی رحمت کرے جو کسی چیز کو فروخت کرتا ہے یا کسی چیز کو خریدتا ہے اور یا کسی وقت جب مطالبہ کرتا ہے تو اس میں آسانی کر دیتا ہے. بیچتے ہوئے بھی آسانی, خریدتے ہوئے بھی آسانی اور انتقال کے وقت بھی آسانی. انتقال کا مطلب جب آپ کسی کا لین دین کرتے ہیں اور اس کے ہاں اس مال کو اتارتے ہیں یا اس مال کو اپنے شپمنٹ میں لیتے ہیں یا سارا کچھ جو آپ کاروباری طور پہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں اس میں آپ جس قدر دوسرے کے لیے مہلت دیتے ہیں, آسانی کرتے ہیں, اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر رحمتوں کی برسات فرماتے ہیں. ہمارے ہاں کاروبار میں ایک بڑی معروف بات ہے کہ اگر آپ نے کسی پر رحم کیا تو یہ آپ کو کھا جائے گا, اگر آپ نے اس کو ادھار دیا تو سمجھیے کہ قیامت تک یہ واپس نہیں کرے گا, یہ سارے کے سارے پیسے لے کر ڈوب جائے گا. وہ کتنا کھا سکتا ہے, کتنا کھا سکتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہوگا, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جو اللہ آپ کو دے رہا ہے وہ اس سے کتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر کے اور دے گا, کیونکہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جب فوت ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خیر کا معاملہ فرما دیا اور اس کی باوجود اس کے کہ نیکیاں بہت ہی معدوم تھیں, بہت ہی کم ترین تھیں, اس کے لیے جنت میں جانے کا اعلان کیا. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آخر اس کا کیا عمل تھا جس کی وجہ سے وہ جنت کا اہل بنا اور جنت کا حقدار بن گیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں صرف ایک بات تھی. وہ بات یہ تھی کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی مہیا کرتا تھا, لوگوں کو سہولتیں دیتا تھا. اس سہولتوں کے خاطر اللہ رب العالمین نے اس کی یہ نیکی اتنی پسند کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے دریچوں کو کشادہ کر دیا اور وہ جنتی بن گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کرو اور منہ کھول لو یا اپنے ہاتھوں کو پھیلا دو. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعتاً محتاج ہے, تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کھڑا ہوا جائے اس کو تھوڑی سی مہلت دی جائے, اس کے لیے آسانیاں مہیا کی جائیں, اس کو سہولتیں دے کر اس کے مسئلے سے اس کو باہر نکالنے کا علاج کیا جائے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم سختی پہ سختی کرتے ہیں, اس قدر ہم لوڈ ڈالتے ہیں کہ سامنے والا کبھی برداشت کرتا ہے, اگر اس کی ادائیگی کی نیت ہو تب بھی وہ ادا کرنے سے بھاگ جاتا ہے اور قاصر ہو جاتا ہے. اگر ہم یہی چیزیں سہولیات کے ساتھ مہیا کریں, لوگوں کو سہولتیں دیں, تو وہ اپنے قرضوں کو بھی ادا کریں, اپنے معاملات کی بھی اصلاح کریں اور اپنے نفوس کی بھی اصلاح کریں کہ وہ دنیا میں بھی پاک صاف ہو جائیں اور آخرت میں بھی پاک صاف ہو کر جائیں. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کریں. یہاں تو غصہ ناک پہ دھرا رہتا ہے, زبان کی نوک پہ گالی رہتی ہے, دل قسوت قلب کا شکار رہتا ہے, دماغ پتھر کا بن جاتا ہے, رحم و کرم ختم ہو جاتا ہے اور اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ ایسے ہوں گے کہ دیکھنے میں تو انسان ہوں گے گوشت پوست کے, مگر اندر سے وہ بھیڑیوں کی طرح سخت ہوں گے, بھیڑیوں کی طرح سخت. یہی آج ہماری اور آپ کی کیفیت ہو گئی. جبھی تو کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی. کون سا ایسا کاروبار ہے جو آپ اور ہم نہیں کرتے؟ آپ اللہ کی قسم ہے ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, ایک مرر فیٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر آپ اس مرر سے سوال کریں, آئینے سے سوال کریں, کیا کوئی ایسی نعمت باقی بچی ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہو؟ ساری نعمتوں سے نواز, سب نعمتوں سے نواز. لیکن ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے ان نعمتوں کی اہلیت ثابت کی؟ یقیناً نہیں کی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین رہا ہے. تو ابھی بھی وقت ہے, اس سے پہلے کہ تمام نعمتیں چھن جائیں, اللہ کو اس طرح راضی کیجئے کہ اللہ رب العالمین رحمتوں کے دریچے کو آپ کے لیے آسان کر دے اور آپ اتنی لوگوں کو آسانیاں دیجئے کہ بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل تمام گھاٹیوں کو آسان کر دے, کیونکہ وہی ایک اللہ ہے جو ہر منزل کو آسان کرنے والا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جناب ابو ہریرہ کی روایت ہے, صحیح الامام ابن حبان کے اندر موجود ہے, رحم اللہ عبدا كانت لأخيه عنده مظلمة من نفس أو مال فأتاه فاستحل منه قبل أن يؤخذ من حسناته فإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات صاحبته فتوزع في سيئاته. اللہ تعالی اس شخص پر انتہائی رحمت فرمائے جس نے اپنے بھائی پر اس کی جان یا مال پہ ظلم کیا دنیا میں, پھر وہ اس کا بدلہ دنیا میں ہی چکاتا ہے.
اس سے پہلے کہ اس کی نیکیوں سے بدلہ لے لیا جائے. اگر نیکیاں نہ ہو تو مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں. ہم جو دل دکھاتے ہیں نا، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو اچھال دیتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بد کلامیاں کرتے ہیں، اسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ ساری نیکیاں اٹھا کے اس شخص کو دے دے گا جس کی برائیاں کی ہوں گی، اور اس کے سارے بوجھ اٹھا کے اس شخص پہ لاد دیے جائیں گے. اب بتائیے، ایک ایک نیکی کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہوں گے، اور جب گناہوں کا بوجھ اوپر سے لاد دیا جائے گا تو انسان کہاں جائے گا؟ اس کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو بجائے اس کے کہ دنیا کی جو غنیمت والی زندگی ہے اس کو عافیت اور نعمت جانے، اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں کریں، لوگوں کے معاملات کو صاف کریں، ہم اس کے بجائے ایک غلط تک ڈائیورشن پہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. اللہ کے لیے اپنے اندر تغیر اور تبدل پیدا کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، گناہوں سے خود کو نکالیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اگر کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو لے لو، ہاتھ کے ہاتھ معاملہ صاف کرو، میرا کسی کے اوپر کوئی بدلہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول آپ نے میری کمر پہ مارا تھا، اب میں آپ کی کمر پہ مار کر اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو جاؤ. خود کھڑے ہو گئے. اس نے کہا اللہ کے رسول جب آپ نے مجھے مارا تھا میری کمر پہ کپڑا نہیں تھا، آپ تو اپنی چادر کو اوڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر گرا دی اور کہا لے لے اپنا بدلہ لے لے. وہ آدمی آیا، مارنا کیا تھا، اس نے مہر نبوت کو بوسہ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے کندھے کے درمیان ایک مہر تھی، ایک بوٹی سی نکلی ہوئی تھی ابری ہوئی، اسے مہر نبوت کہا جاتا تھا. اس نے اسے بوسہ دیا اور رونے لگا، کہنے لگا اللہ کے رسول بدلہ کیا لینا ہے؟ گویا کہ کبھی آپ کی ذات سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی، میری بڑی خواہش تھی کہ میں مہر نبوت کا بوسہ لے لوں، لیکن کبھی موقع نہیں ملتا تھا، تو میں نے آج یہ موقع غنیمت جانا اور اس طریقے پر آپ کی مہر نبوت کا بوسہ لیا، بس میں نے اس وجہ سے یہ بات کہی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حد تک لوگوں کے معاملات کو صاف کرنے کا حکم دیا. اور آپ سوچئے کہ آج ہماری میت اٹھ رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ لوگ حساب کتاب کے بڑے بڑے کھاتے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یہ لیجر اس کا ہے، یہ کیش بک اس کی ہے، یہ اس کی چیٹنگ چل رہی ہے، یہ اس کی اتنے بڑے کھاتے چل رہے ہیں. کیا ہوا جی؟ حضرت جی نے قرضے لیے تھے واپس ہی نہیں کیے، اس کا پیسہ کھا گئے، اس کی زمینیں ہڑپ گئے، اس کی گاڑیاں کھا گئے، اس کی عزتوں کو چھین لیا. ابھی تو دنیا بھی ختم پوری طرح سے نہیں ہوئی، ابھی تو میت کو دفنایا بھی نہیں گیا کہ کھاتے سارے کے سارے کھل گئے کہ بھائی یہ تو واپس کرو، ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی تو کیا معاملہ ہو. یہ تو سارے لوگ آ جائیں گے اللہ کے ہاں چھیننے کے لیے کہ ہمیں ہماری نیکیاں دے دو، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ ایک نیکی کے بدولت جنت، ایک نیکی نہ ہونے کے بدولت جہنم. جنت اور جہنم کے درمیان فرق کرنے والی ایک باریک لکیر ہے، اسے نیکی کہتے ہیں. جس کے پاس وہ نیکی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس کے پاس وہ نیکی نہیں ہوگی وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا. وہاں بھلا کوئی کسی کی نیکی چھوڑے گا؟ کوئی کسی کی نیکی نہیں چھوڑے گا. لہذا دنیا میں ہی ظلم و زیادتیوں کا حساب ختم کر کے آنا چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، آسرا کیے بغیر اس سے معافی مانگ لیجئے. زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ بے عزتی کرے گا. تو اللہ نے دی ہوئی عزت ہے، اللہ ہی اس عزت کی تحفظ اور رکھوالی کرے گا. دنیا میں اگر اللہ عزت دینا چاہے تو ساری دنیا اسے چھین نہیں سکتی، اور اگر اللہ عزت چھیننا چاہے تو پوری دنیا بھی چاہے تو عزت دے نہیں سکتی. لہذا اللہ کی دی ہوئی عطا پہ راضی رہیے، دنیا کے معاملات دنیا میں صاف کیجئے تاکہ ظلم و زیادتی نہ رہے اور دنیا کے معاملات آسان ہوں، اخروی معاملات بھی آسان ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہل بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الدين وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وانصر المستضعفين في كل مكان وانصر الفلسطينيين في كل مكان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصر لأهل الغدة اللهم انصر المجاهدين في أهل غدة اللهم انصر المؤمنين في أهل فلسطين يا حي يا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کی بلندی اور درجات کی پاسداری اس صورت میں منحہ ہے کہ انسان علم شرعی کو حاصل کرے. جتنا علم شرعی کو حاصل کرے گا اسی قدر اللہ تعالی اس کے اندر ترقی اور بہتری کی صورتیں پیدا فرمائے گا. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ علم دنیاوی ہو یا دینی ہو یہ انسان میں تغیر پیدا کرتا ہے انسان میں ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے. اس کی وحشیت کو انسانیت سے اس کی حیوانیت کو غیر حیوانیت سے تبدیل کرتا ہے. آج ہم پڑھے لکھے حیوان ہیں بلکہ بہت معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے شیطان ہیں. حیوان سے بھی آگے ہے. حیوان بھی وہ باتیں کرتے ہوئے ڈرتا ہے جسے ہم کرتے ہوئے نہیں ڈرتے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے ہاں کیا منہ دکھانا ہے. اللہ نے یہ جو دنیاوی تعلیم آپ کو دی دینی تعلیم آپ کو دی اس کا امپیکٹ کیا ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. کیا عمل کر کے دکھایا؟ اس قدر عاجزی کے پیکر تھے کہ شمائل ترمذی میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے تھے جب راستے میں چل رہے ہوں کہ کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف جھک کے چل رہے ہیں، جبکہ جھکنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گر رہے تھے بلکہ جھکنے کا مقصد یہ تھا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ جو اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے نا اس کا استعمال کریں. اللہ نے یہ تعلیم اس لیے نہیں دی کہ آپ اور میں حیوان بن جائیں. اللہ نے ہمیں یہ تعلیم اس لیے دی کہ ہم اس کا بیسٹ امپیکٹ پیش کریں اور ہم اپنے اندر ایک بہترین مسلمان پیدا کریں اور بہترین باعمل مسلمان پیدا کر کے اسلام کی تقویت کے لیے اپنی پڑھی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں. اما ابا کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اور میں شیطان بن جائیں. لہذا اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. جب جب حیوانیت جاگے اسے روکیں. اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کریں. اپنے جوارے سے اپنے ہاتھ پاؤں سے اپنی زبان سے اپنی سوچ سے فکر سے قلم سے تحریر سے تقریر سے اپنی صفات مقررہ سے ہر صورت میں ہر سو آپ گناہوں سے روکنے کی کوشش فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو آگے کا راستہ ہے یہ آسان کر دے. اللہ تعالیٰ آگے کا راستہ ہر اس شخص کے لیے آسان کر دیتا ہے جو اللہ سے آسانی کی طلب مانگتا ہے. ہمارے اندر دو قصور ہیں. ان دو قصور کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کی اصلاح فرما لیجئے. پہلا قصور یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اس کو مان لیجئے. اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگنا شروع کیجئے. دنیا والوں سے نہیں مانگو، اللہ سے مانگو. اللہ سے مانگو، اللہ سے اس قدر مانگو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کی کہ کوئی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگے گا سوائے اللہ کے، کوئی کسی سے نہیں مانگے گا. تو صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ صحیحین کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر ہمارا چابک بھی نیچے گر جاتا سواری سے ہم وہ بھی کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کے دو، خود اٹھ کے لے جایا کرتے تھے. اگر ہماری جوتی کا تسمہ بھی کھل کے گر جاتا ہم کسی سے وہ بھی نہیں مانگتے تھے، ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے امید کرتے تھے. آج ہم نے محنت کرنا بند کر دی،
دوسروں پر اعتماد کرنا شروع کیا. ہم اس چکر میں ہیں کہ کوئی دوسرا کمائے اور ہمیں کھلائے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ ہوش کے ناخن لیجئے, خود اللہ سے مدد طلب کیجئے, صحیح راستے پر محنت کر کے گامزن ہو جائیے, اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے طالب بنیے تاکہ اللہ تعالی آپ کے اور ہمارے حالات میں تبدیلی پیدا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا بند کر دیجیے. آپ اور میں کچھ نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے ہماری. ہم مٹی کے ذرات کی مانند ہیں. اللہ اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اس کا کوئی مقابل اور کوئی ثانی نہیں ہو سکتا. جب کوئی ثانی نہیں ہو سکتا اور آپ کو یہ بات پتا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو چوڑا کر کے کیوں چلاتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بڑا کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ اپنے آپ کو اس حدیث کے مصداق بنائیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو, ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تمہیں اللہ کی پاکی بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. اللہ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے. بہت سے لوگوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں, لہذا آپ اس پر قادر رہیے, شاکر رہیے, اللہ کا شکریہ ادا کیجئے. جتنا آپ شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس قدر نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. لہذا اس بات کا اہتمام فرمائیے تاکہ اپنے اندر عجز اور انکساری پیدا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور کامرانی انشاءاللہ مقدر ہو جائے.